ایران کے خلاف مزید جنگی کارروائیوں پر غور، ناکہ بندی اور آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برنٹ خام تیل $124 فی بیرل اور امریکی خام تیل WTI $110 فی بیرل ہو گیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور امریکی فیڈرل ریزرو کے شرح سود میں کمی نہ کرنے پر عالمی سٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 3969 پوائنٹس کمی کے بعد 1,61,854 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ جاپانی، ہانگ کانگ، کورین اور بھارتی سٹاک مارکیٹوں میں 1% سے زائد کی گراوٹ۔ ٹرمپ نے ایران کی آبنائے ہرمز کھولنے اور ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی فوجی کمانڈرز صدر ٹرمپ کو آج ایران پر ممکنہ حملوں کے نئے منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق بریفنگ کا مقصد مذاکرات میں تعطل ختم کرنا یا ایران کو آخری فیصلہ کن ضرب لگانا ہو سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی۔ قیمت $140 تک جانے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ کہا امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے۔ تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ ناکہ بندی سے ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تیل کی پیداوار روکنا پڑے گی جس کے دور رس نقصانات ہوں گے۔ ٹرمپ نے ایران امریکہ جنگ بندی میں مدد کی روسی پیشکش یوکرین میں جنگ بند کرنے سے مشروط کر دی۔ کہا ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ روسی صدر پوتن سے بھی ایران اور یوکرین معاملے پر فون پر بات چیت ہوئی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پوتن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ روسی صدارتی مشیر کے مطابق گفتگو میں صدر پوتن نے خبردار کیا کہ ایران جنگ بندی ناکام ہوئی تو انتہائی سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف کسی بھی زمینی فوجی کارروائی کو ناقابل قبول اور خطرناک سمجھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ سے 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ٹیلی فونی گفتگو میں صدر پوتن نے 9 مئی کو یوکرین سے جنگ بند کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ 9 مئی کو روس نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن مناتا ہے۔ پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں انشاءاللہ ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے۔ میں اس کو انشاءاللہ کم از کم مہینے میں اس اسکیم کو خود ریویو کروں گا۔ جو بینکس اس میں قانون مطابق وہ پیچھے ہٹیں گے تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پھر کوئی خیر کی وہ توقع نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے کروڑوں بے گھر لوگوں کی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اسکیم کی خود نگرانی کرنے کا اعلان۔ بینکوں کو قانون کے مطابق قرض جاری کرنے کی ہدایت، غفلت پر وارننگ دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسکیم کے تحت پہلا ہدف 50,000 گھروں کی تعمیر کے لیے قرض دینا ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں اسے 5 لاکھ گھروں تک لے جانے کا ہدف ہے۔ جو بینک اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے وہ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اسکیم کا ہر مہینے خود جائزہ لیں گے۔ اسکیم کے تحت 10 مرلے کی زمین تک گھر بنایا جا سکے گا۔ 1 کروڑ تک قرض آسان شرائط پر دستیاب ہوگا۔ اسکیم کا اطلاق 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا۔ پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری نے کہا آبدوز ہنگور کی کمیشننگ پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ اور اقتصادی راہداریوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ یہ آبدوزیں جارحیت روکنے اور بحیرہ عرب میں سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنانے میں کردار ادا کریں گی۔ اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز کی پوری قوم اور پاک بحریہ کو اس تاریخی سنگ میل کے حصول پر مبارکباد۔ ISPR کے مطابق ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی، سونار سسٹم، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نائب صدر سے ٹیلیفونک رابطہ، خطے اور حالیہ عالمی صورتحال کے معاشی اثرات پر گفتگو۔ کھایا کلاس نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا مکالمے اور روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ کہا اسلام آباد میں یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کا انعقاد شراکت داری کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کا بیشتر افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کے جوہری مرکز میں موجود ہونے کا امکان ہے۔ نیٹنز اور فارداؤ کے معائنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایران کے پاس 440 کلو گرام کا 60% یورینیم افزودہ یورینیم موجود ہے، جس میں تقریباً 200 کلو گرام اصفہان کی سرنگوں میں ہو سکتا ہے۔ گروسی نے یہ بھی کہا کہ IAEA نے روس سمیت تمام دیگر ملکوں سے ایران کی افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنے کے امکان پر بات چیت کی، لیکن یہ ایک پیچیدہ عمل ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کا دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو پیغام۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیغام میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے پہلے دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ ایرانی نیول چیف نے کہا ہے کہ دشمن بحیرہ عرب سے ہرمز کی جانب تھوڑا بھی بڑھا تو تیز رد عمل دیں گے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کیا کہ جلد ایسا اسلحہ استعمال کریں گے جس سے دشمن کانپتا ہے۔ یہ اسلحہ ان کے بہت قریب ہے، امید ہے انہیں دل کا دورہ نہ پڑے۔ امریکی فوری فتح کا اندازہ اب ملٹری اکیڈمیز میں مذاق ہے۔ ایرانی پرچم بردار کنٹینر شپ تھوسکا کے عملے کے 6 ارکان رہا کر دیے گئے، 22 ارکان اب تک زیر حراست ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، چند روز قبل امریکہ نے اس بحری جہاز پر قبضہ کر کے عملے کو یرغمال بنا لیا تھا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ ڈارک ایگل میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکی اخبار کے مطابق بحری بیڑا جیرلڈ فورڈ مرمت کے لیے مشرق وسطی سے باہر جا رہا ہے۔ یہ 10 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات تھا۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا کو CNG اسٹیشنز کے لیے گیس دینے سے انکار۔ مشیر خزانہ KP مزمل اسلم نے وفاقی حکومت کے جواب سے متعلق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مشیر خزانہ KP مزمل اسلم نے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور کہا کہ CNG بندش سے عوام کو شدید مشکلات ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ ملک میں گیس کی کمی ہے، LNG درآمد کے بعد اضافی گیس دینے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ایران کے مابین کثیر الجہتی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا پاکستانی بھائیوں کے شکر گزار ہیں، امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کا تبادلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے حامد خان کے ذریعے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ججز ٹرانسفر آرٹیکل 2A کے منافی ہے۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں شفافیت کا فقدان ہے۔ ٹرانسفر کی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کو مختلف ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کرنا غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست آرٹیکل 183 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آئی، اس لیے وہ کیس نہیں سن سکتی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کے تبادلے کیے ہیں۔
بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا چالان آج بھی عدالت میں جمع نہیں کرایا گیا۔ رجسٹرار بینکنگ کورٹ کی جانب سے چالان کی اسکروٹنی جاری ہے۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا چیٹ جی پی ٹی کا حوالہ کہا، چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے رجسٹرار کیس کے چالان کی اسکروٹنی نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا کیس ہے جس میں اسکروٹنی رجسٹرار کر رہا ہے؟ پروسیکیوٹر نے کہا شاید انہیں معلوم نہیں، خصوصی عدالتوں میں چالان کی اسکروٹنی رجسٹرار ہی کرتا ہے۔ یہ اگر چیٹ جی پی ٹی کا کہہ رہے ہیں تو وہ انہیں کیا جواب دیں؟ 2 ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، سماعت 11 مئی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بسٹر بی بی کی اپیلوں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت، بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا پہلے سزا معطلی کی درخواستیں سننے پر اصرار۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا طے شدہ اصول ہے، اپیل مقرر ہو جائے تو سزا معطلی غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ ہم اپیل سننے کے لیے تیار ہیں، 2 یا 3 ہفتے میں دلائل دینا چاہتے ہیں تو شیڈول بتا دیں، اپیل سن لیتے ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا 1 سال سے زائد ہو گیا، کوئی ایک ریلیز تو آپ کی عدالت سے مل جائے، عدالت کا جیل حکام کو بلا لے، جیل سے وکالت نامے نہیں مل رہے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی اپیل پہلے سنی جائے گی، عدالت نے کہا اس پر کوئی آرڈر جاری کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کچے میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے اور اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ 14,500 ایکڑ سرکاری زمین کچے کے لوگوں کو دینے کا حکم، کچے کے لیے ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویلز بھیجنے کی ہدایت۔ کچے میں پہلی بار جدید 16 ڈرون سرویلنس، تھانوں اور چیک پوسٹوں میں بھی سیف سٹی مانیٹرنگ ہوگی۔ کچے میں نادرا رجسٹریشن بھی شروع۔ اجلاس نے کچے کے علاقے میں ناجائز اسلحے کی واپسی کے پلان کی بھی منظوری دی، اسلحے کی افادیت کے مطابق پیسے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کچے کو ترقی دے کر محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے۔ افغان طالبان رجیم کا جنوبی وزیرستان کے علاقوں انگور اڈہ میں شہری آبادی پر حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 29 اپریل کو موٹا گولہ شہری کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر پر گرا، جس سے خاندان کے 5 افراد زخمی ہوئے۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اشفاق کے مطابق اسپتال میں 3 بچوں سمیت 5 زخمی لائے گئے۔ نارمل پاسپورٹ اب 21 دن کے بجائے 14 روز میں ملے گا۔ پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بزنس پاسپورٹ کے اجرا کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے اور 15 روز تک مکمل کیش لیس نظام رائج کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کیش ادائی ختم ہونے سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا، شہریوں کو سہولت ملے گی۔ صومالی قزاقوں کی قید سے 10 پاکستانیوں کی رہائی کے لیے صومالیہ کی حکومت کی پاکستان کو تحریری طور پر تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان نے صومالی حکومت کے ساتھ 10 پاکستانیوں کے اغوا کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کراچی میں شدید گرمی کے دوران اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری، مختلف علاقوں میں اعلانی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ گارڈن، لیاری، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ملیر، کورنگی، اورنگی میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ، منگو پیر، سرجانی، سہراب گوٹ، بلدیہ ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ، مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے باعث میٹرک اور انٹر کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء متاثر۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سفارتی رابطے اور بات چیت کا سلسلہ جاری، نئی اور پرانی تمام تجاویز زیر غور ہیں۔ پاکستان کو دونوں فریقین نے اعتماد میں لیا ہے، تمام تجاویز کو خفیہ رکھتے ہوئے سفارتی چینلز کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آبنائے ہرمز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم گزرگاہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں۔
معمول کی بحالی ضروری ہے. امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری سے خطے میں امن و استحکام قائم ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت دیگر وفاقی وزراء کی معرکہ حق کے کمسن شہید ارتضیٰ عباس کے گھر آمد خراج عقیدت پیش کیا. ارتضیٰ شہید کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے عزم اور حوصلے کو سراہا جو LOC پر دشمن سے نبردست نہ تھے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ معرکہ حق میں ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں سے قوم کے حوصلے مزید مضبوط ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاؤن سنڈروم کے حامل بچوں کی تعلیم، بحالی اور فلاح کے لیے حیدرآباد مرکز کے قیام کو اہم سنگ میل قرار دے دیا. حیدرآباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس مرکز میں فزیو، اسپیچ سمیت دیگر سہولیات بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی. صوبے میں ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ بچوں کی تعداد 1 لاکھ ہے. سندھ حکومت مستقبل میں سکھر اور شہید بے نظیر آباد میں بھی ایسے مراکز قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم مسترد کرتے ہیں. عدلیہ اس وقت کمپرومائز ہو چکی ہے. ججز کے حالیہ تبادلے عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہیں. اسموگ کی روک تھام کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا CTO کو ٹریفک مینجمنٹ بہتر بنانے کا حکم. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم. 7 مئی کو عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے ریمارکس دیے شہریوں کے بلا وجہ چالان کیے جا رہے ہیں. CTO ٹریفک کی روانی بہتر بنانے پر توجہ دیں. عدالت کی PHA کو درختوں کی کٹائی پر آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت. پاکستان میں ہیپاٹائٹس C کے پھیلاؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ. عالمی دائرہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں ہیپاٹائٹس C سے 58% اموات رپورٹ ہوئیں. پاکستان، بھارت اور چین مل کر عالمی ہیپاٹائٹس C کا 39% بوجھ رکھتے ہیں. 2024 میں دنیا بھر میں 18 لاکھ نئے ہیپاٹائٹس کیسز سامنے آئے. 13,40,000 اموات ہوئیں. ہیپاٹائٹس C کے صرف 20% مریضوں کو علاج میسر آ سکا، جبکہ ہیپاٹائٹس B کے 5% سے بھی کم مریض علاج حاصل کر رہے ہیں. WHO کا پاکستان میں غیر محفوظ سرنجز کے دوبارہ استعمال پر تشویش کا اظہار. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی پہلی لیب پاکستان میں WHO پری کوالیفائڈ ہو چکی ہے. پاکستان میں WHO سمیت ڈونر ایجنسی دوا کی اہلیت چیک ہو سکے گی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو چکا جن کے پاس ویکسین پالیسی ہے. ویکسینیشن تیار کرنے کے شعبے میں سرمایہ کار سامنے آئے. ویکسین ہمیشہ حکومت خریدتی ہے، مفت بچوں کو لگاتی ہے. سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں 25 ارب روپے کی مبینہ خرد برد کا انکشاف. سابقہ انتظامیہ نے مزدوروں کے اربوں روپے لوٹے. بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مداخلت کریں، لوٹی گئی رقم واپس لی جائے. ٹریڈ یونینز اور مزدور رہنماؤں کا پریس کانفرنس میں مطالبہ. ٹریڈ یونین رہنماؤں نے الزام لگایا کہ مزدوروں کی انشورنس کے نام پر 8 ارب روپے نجی کمپنی کو غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے. مرمت کے نام پر اربوں کے جعلی ٹینڈر ہوئے. ای بائک اسکیم کے لیے 3 ارب اور سلائی مشینوں کے لیے 70 کروڑ کے مشکوک ٹھیکے دیے گئے. کلفٹن میں 1 ارب روپے کا غیر ضروری دفتر خریدا گیا جس کا قبضہ اب بھی نہیں ملا. محکمہ تعلیم سندھ نے ہندو طلبہ کے لیے مذہبی تعلیم کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا دیا. محکمہ تعلیم کے مطابق 3 سے 5 جماعت تک ہندو مذہب کی 3 کتابیں نصاب میں شامل کی جائیں گی. تعلیمی سال 2027 اور 2026 سے 27 سے سرکاری اسکولوں میں ہندو طلبہ کو مذہبی کتب پڑھائی جائیں گی. IBCC کا کراچی میں A لیول کیمبرج کا ریاضی کا پیپر لیک ہونے کا نوٹس.
हुकाम। IBCC का कहना है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से तहरीरी जवाब लिया जाएगा। तर्जमान कैम्ब्रिज एजुकेशन के पेपर लीक होने की मालूमात होने की तस्दीक, कहा खबरों की तफ्तीश कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो इम्तहानी सेंटर्स को इम्तहानात के शुरू और आखिर में हिदायत जारी कर दी जाएंगी। 29 अप्रैल को होने वाले A लेवल्स का रियाजी का पर्चा एक रोज़ कबल लीक हो गया था, सोशल मीडिया पर मौजूद था। कैम्ब्रिज के पिछले 2 साल में मई और जून सेशंस के पर्चे भी लीक हो चुके हैं। गुजरांवाला में खातून और उनकी 3 साल की बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत खातून का शौहर और पड़ोसी पर मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान छुड़ाने की कोशिश में मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस तफ्तीश में मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया कि खातून को दूसरी शादी के लिए उसके शौहर ने कत्ल करवाया। मुल्ज़िम ने कत्ल से पहले खातून से ज़्यादती भी की। दोनों मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। यूएफा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में एटलेटिको मैड्रिड और आर्सेनल के दरमियान मैच 1 गोल से बराबर। पहले हाफ में विक्टर ग्योकेरेस ने आर्सेनल को बढ़तरी दिला दी। 56वें मिनट में जूलियन एल्वारेज ने मैच बराबर कर दिया।